خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ میری اور یہ تم خود سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ہاں بھائی، خوشی کی تو بات ہے۔ ایک دفعہ بھولا کوا دانا لینے جنگل سے باہر کھیتوں میں گیا ہوتا ہے اور مینا کوی گھر میں ہوتی ہے، تو اس کے انڈے سے ایک بہت ہے کہ یہ راستہ بھول گیا ہے اپنے گھر کا، آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ ارے بیٹا، ایک جنگل میں ایک چڑیا اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کے پاس دنیا کی ہر خوشی تھی سوائے اولاد کے۔ اجی سنتے ہو، مجھے بچوں کا بہت شوق ہے، لیکن ہمارے پاس ہر چیز ہے سوائے بچے کے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بھی بچے ہوں جن کے ساتھ میں رہوں، ان کے کام کروں، ان کو مزے مزے کے کھانے پکا کر دوں۔ آپ تو کام پر چلے جاتے ہو، میں اکیلی سارا دن گھر میں رہتی ہوں۔ یہ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ میری پیاری بیوی، مجھے پتا ہے، لیکن ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جب ہماری قسمت میں ہوگا تبھی ہمیں اولاد ملے گی۔ آج مینا کوی بہت خوش تھی، اس نے انڈا دیا تھا۔ آج تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، مجھے بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا۔ ابھی سنڈے سے میرا بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا ہی پسند ہے۔ میں بہت اچھے سے اپنے بیٹے کی پرورش کروں گی، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میرے لیے خوب سارا دانا لایا کرے گا، اور اس جنگل کی سب سے خوبصورت کوی سے اس کی شادی کروں گی۔ اس کی بیوی گھر سنبھالے گی اور میرا بیٹا دانا لائے گا، اور میں مزے سے سارا دن گھر میں آرام کروں گی۔ کوی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں اس کا شوہر بھولا کوا بھی آ جاتا ہے۔ ارے آج تو میری بیوی بہت خوش لگ رہی ہے، اور یہ تم خود سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ہاں بھائی، خوشی کی تو بات ہے، یہ دیکھو میں نے انڈا دیا ہے، ابھی سنڈے سے میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا، میں خوب اچھے سے اپنے بیٹے کی پرورش کروں گی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا بیٹا ہوگا؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، اور بیٹیاں بھی تو اچھی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کریں۔ نہ بابا نہ، میرے انڈے سے تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، تم دیکھ لینا۔ اور بیٹیاں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور تم نے آج کے بعد نہیں کہنا کہ بیٹی ہوگی، مجھے بیٹا چاہیے، صرف بیٹا۔ بھولا کوا ہر روز دانا لینے جاتا ہے، اور مینا کوی انڈے پر بیٹھتی ہے اور اپنے آنے والے بچے کا بے صبری سے انتظار کرتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بھولا کوا دانا لینے جنگل سے باہر کھیتوں میں گیا ہوتا ہے اور مینا کوی گھر میں ہوتی ہے، تو اس کے انڈے سے ایک بہت خوبصورت بچہ باہر آتا ہے۔ بچے کو دیکھ کر مینا کوی غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیٹی ہوتی ہے۔ یہ تو بیٹی ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے بیٹے پسند ہے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ اب میرے لیے کون دانا لائے گا؟ میں کس کی شادی کروں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ اب مجھے اس کے سب کام کرنے پڑیں گے اور دانا الگ لانا پڑے گا۔ مینا کوی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اپنی قسمت کو کوس رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں بھولا کوا بھی آ جاتا ہے۔ جب بھولا کوا اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ آج تو میں بہت خوش ہوں، میری پیاری پیاری بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے۔ ارے بیگم، دیکھو تو کتنی پیاری ہے نا میری بیٹی، میں تو خوب کھیلوں گا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بیٹی، مجھے بیٹا چاہیے تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ایک بیٹا ہی تو مانگا تھا۔ یہ کہہ کر مینا کوی منہ موڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں کرتے، یہ بھی تو ہماری ہی اولاد ہے۔ بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کی اچھی پرورش کریں گے۔ بیٹیاں کون سا بیٹوں سے کم ہوتی ہیں، تم اپنی ضد چھوڑو۔ یہ کہہ کر بھولا کوا اپنی بیٹی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور مینا کوی ساری رات غصے میں گزار دیتی ہے۔ اگلی صبح جب بھولا کوا جنگل میں دانا لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ سنو بیگم، میں دانا لینے جنگل میں جا رہا ہوں، آج دانا لینے دور جانا ہے، میں شام کو دیر سے آؤں گا، تم اپنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا۔
یہ کہہ کر بھولا کوا دانا لینے چلا جاتا ہے۔ ماما مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گی؟ ایک تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اوپر سے اس کے سب کام بھی کرو۔ میرے پاس نہیں ہے کچھ کھانے کو، جب تمہارا باپ آئے گا کھانا لے کر میں تب ہی دوں گی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ اچانک مینا کوی کو خیال آتا ہے کیوں نہ میں اس کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ آؤں، اور جب بھولا کوا آئے گا تو میں اس کو بہانہ لگا دوں گی۔ ادھر آؤ میری بیٹی، تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سیر بھی کرواؤں گی اور مزے مزے کا کھانا بھی کھلاؤں گی۔ یہ کہہ کر کوی اپنی بیٹی کو لے کر چل پڑتی ہے اور جنگل میں بہت دور لے جاتی ہے اور ایک جگہ اس کو بٹھا دیتی ہے۔ ارے بیٹی تم یہاں ہی بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں تمہارے لیے مزے مزے کا دانا لے کر، اور تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مینا کوی اپنی بیٹی کو وہاں ہی چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ کچھ دیر میں بھولا کوا بھی جنگل سے دانا لے کر واپس آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتا ہے۔ ارے بیگم سنتی ہو، کہاں ہے میری بیٹی؟ میں تو آج سارا دن ترس گیا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، جلدی سے بلاؤ میری بیٹی کو۔ میں اپنی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کر تالاب سے پانی پینے گئی تھی، جب واپس آئی تو آپ کی بیٹی گھر میں نہیں تھی۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ مجھے لگتا ہے اس کو چیل یا کوئی اور پرندہ اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس کو کھا گیا ہوگا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ابھی تو میری بیٹی بہت چھوٹی سی تھی اور پھر بھی تم اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر پانی پینے چلی گئی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی، شاید وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ جہاں مینا کوی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں سے چڑیا اور اس کا شوہر گزرتے ہیں۔ ارے وہ دیکھو کتنا چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ بھول گیا ہے اپنے گھر کا۔ آؤ اس سے پوچھتے ہیں۔ ارے بیٹا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ چڑیا آنٹی میں یہاں اپنی ماما کے ساتھ آیا تھا۔ میری ماما مجھے یہاں پر بٹھا کر میرے لیے کھانا لینے گئی ہیں۔ چڑیا آنٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گی؟ کتنی بے حس ماں ہے، اپنے اتنے سے بچے کو یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب اس کی ماں واپس لینے نہیں آئے گی۔ اس کی ماں کو اپنا یہ بچہ بالکل بھی پسند نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ہم مل کر اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ویسے بھی ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے۔ کیوں نہیں، تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری تو کوئی اولاد ہے نہیں، اور تمہارا بھی گھر میں دل لگا رہے گا۔ چڑیا اور اس کا شوہر کوے کے بچے کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ چڑیا کوے کے بچے کو بہت اچھے سے پالتی ہے اور بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ کوے کا بچہ بھی چڑیا کو ہی اپنی ماں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بھولا کوا اور مینا کوی دوسرے جنگل سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے جنگل سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں کہ اچانک چیل ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ چیل کے حملے سے بھولا کوا وہیں مر جاتا ہے اور مینا کوی کافی زخمی ہو جاتی ہے۔ مینا کوی کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مینا کوی جیسے کیسے کر کے اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ کافی زخمی ہو چکی ہوتی ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں۔ مینا کوی سارا دن اپنے گھونسلے میں پڑی رہتی ہے، نہ تو وہ اڑ سکتی ہے اور نہ ہی اپنے لیے دانا لا سکتی ہے۔ میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے، یہ ضرور مجھے میری غلطی کی سزا ملی ہے۔ نہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آتی تو آج وہ میرے پاس ہوتی اور میری خدمت کرتی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کوے کا بچہ اپنے چڑیا ماں باپ کے ساتھ اسی جنگل میں سے گزرتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس کو سب یاد آ جاتا ہے۔
चिड़िया मामा, ये मेरा घर है। मैं इसी घर में रहा करती थी। वो सामने मेरी मामा हैं। मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मैं उनसे मिलने जाऊं? ये कहकर कौवे का बच्चा अपनी मामा के पास चला जाता है। मैना कौवी अपनी बेटी को देखते ही पहचान जाती है और उससे कहती है, बेटी बेटी, मुझे तुम माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बेटे के लालच में आकर तुम्हें घर से दूर छोड़ आई। अब देखो मेरा क्या हाल हो गया है। मैना कौवी की बेटी जब अपनी माँ की ये हालत देखती है तो अपनी चिड़िया मामा पापा से कहती है, चिड़िया मामा, आप लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है। आपने अपना हाथ मेरे सर पर तब रखा जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और सगे माँ बाप से भरकर मेरी परवरिश की। अब मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इनके पास ना रुकी तो मेरी माँ ऐसे ही मर जाएगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी माँ के पास रह जाऊँ? हाँ बेटा, आप अपनी मामा के पास रह सकती हो और हमसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त आपकी मामा को है। ये कहकर चिड़िया अपने शोहर के साथ वहाँ से चली जाती है। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती और बेटों से कम भी नहीं होती।